کوئی بھی گنجائش ایسی نکلتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کا بدلہ عام شہریوں سے لوں گا، یا میں قتل و غارت گری سے لوں گا. عام شہری کیا وہ ریاست میں ہی بھلے سے حملہ کرنا چاہے، کوئی ایسی صورت نکلتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مجھ سے پہلے ماشاء اللہ تعالیٰ دونوں نے حضرات نے بڑی بہترین گفتگو کی، اور دونوں کی گفتگو کے میں ساتھ ہوں. جہاں تک آپ نے سوال کیا، کوئی صورت نہیں نکلتی اس عمل کی کہ آپ ناجائز کسی کا خون بہائیں. مفتی صاحب نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے قاتل کے لیے 5 سزائیں مقرر کی ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. پہلی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری سزا یہ ہے کہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. تیسری سزا یہ ہے غضب اللہ، اللہ کا غضب اس پر ہے. چوتھی سزا یہ ہے وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت. اب اندازہ کریں کہ کتنی، خالی جہنم میں جانا کافی تھا لیکن پھر اتنی سزائیں بتائیں. ایک مومن کی جان بہت قیمتی ہے، اور خدا را اس کی قیمت کو سمجھیے کہ ناجائز کسی کو قتل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں، لاکبہم اللہ فی النار، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. مسلمان کے خون کی، مسلمان کی جان کی، اس کے مال کی حرمت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. کہ مسلمان کا مال بھی محترم ہے. خبردار کسی کے مال کو ہڑپ مت کرنا، خبردار کسی کے مال کو چوری مت کرنا، کسی کے مال پر ڈاکہ مت ڈالنا، خبردار بری نظر مت رکھنا. مسلمان کی جان بھی محترم ہے. یہ کیسے بدبخت ہیں کہ بے قصور لوگوں کی جانوں کو لے لیتے ہیں. بچوں کو، اب آپ نے ٹرین والا واقعہ ذکر کیا، یعنی کتنی خوفناک بات ہے. ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتا ہے حالت سفر کے اندر، اس کے لیے کتنا اسلام نے چیزیں بتائی ہیں. وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہاں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہاں دیگر بے قصور. کیا جرم کیا ہے ان کا؟ تو لہذا خبردار، یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ شرک کے بعد، جادو کے بعد فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ قتل ہے. کسی کی جان لے لینا کوئی چھوٹا گناہ ہے. آج علماء، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے جیسا کہ علماء ذکر کر رہے تھے، کبھی قومیت کے نام پر قتل و غارت ہوتی ہے، کبھی عصبیت کے نام پر قتل و غارت ہوتی ہے. یہ جو سازشیں پیچھے، جو عناصر پیچھے ہیں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے. بات چیت کریں، مسئلے کو حل ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو پھر فوج جو کردار ادا کرے گی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور کہنا چاہتے ہیں حافظ عاصم منیر صاحب سے کہ آپ بڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، گفتنیش ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ان کے کریں، ان کے مسائل حل ہوں. اگر یہ پھر بدبخت پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں. اب دیکھیں تو صحیح نا، اکوڑا کھٹک کتنا بڑا جامعہ ہے، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کہاں سینکڑوں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں. وہاں ایک عالم کو آپ نے، لوگوں نے نشانہ ستم بنا دیا. ایک ٹرین بے قصور جا رہی ہے. یہ اس طرح مطالبات منوائے جاتے ہیں کہ آپ بے قصور لوگوں پر ظلم کریں، اپنے مطالبات پیش کریں؟ نہیں. تو لہذا فوج کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ہاں، اگر مذاکرات ٹھیک ہے، اگر مذاکرات ان کے جائز ہیں، ہمارے سارے علماء کہہ رہے ہیں ان کے جائز ہیں، تو پورے کریں. اور اگر جائز نہیں ہے، یہ قوم، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو فوج آگے بڑھے، ہم ساتھ ہیں. یہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے، ہم نے بہت اپنے علماء کو اٹھا لیا. کیا اس طرف والے بھی ہمارے علماء، اس طرف والے بھی ہمارے علماء، اس طرف والے بھی مسلمان، اس طرف والے بھی مسلمان، کوئی ہے ان کو سمجھانے والا؟ پارا چنار کا ذکر کیا قبلہ نے، تو ایسی کیفیت جہاں پر سالوں سے معاملہ چل رہا ہے اور مہینوں سڑکیں بند ہیں، اس مسئلے ایسی کو، صورت میں پھر ریاست، حکومت، اس کی کیا ریاست کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیں، پارا چنار کے لوگ ہمارے لوگ ہیں. اگر وہاں کی سڑک بند ہے تو کھلنی چاہیے. وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم ختم ہونا چاہیے. وہاں کا مال اگر کوئی ہڑپ کر رہا ہے، کوئی دن دہاڑے ڈاکے چل لگ رہے ہیں، تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو روکے. باقی اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ ریاست کے مقابلے میں آنکھیں دکھائیں اور ریاست خاموش رہے.
اس طرح ہم اپنے لوگوں کی شہادتیں برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ٹرین کے ساتھ ہوا، یہ ایک مسلمان قتل ہو جائے، اتنے لوگ بے قصور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں وہاں بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو خبردار قتل نہیں کرنا، خبردار وہاں عورتوں کو، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں. یہ کون سا دین کہتا ہے، کون سی شریعت کہتی ہے ان کو کہ بچوں کو اڑا دو، خواتین کو اڑا دو؟ لہذا یہ کوئی دین نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے، اور ہم علماء بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کوئی ڈیوٹی دینا چاہتی ہے ریاست، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر موقع پہ ساتھ ہیں. یہ دہشت گردی ہم برداشت نہیں کر سکتے. فوج آگے لڑے، ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ. قبلہ، ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے ابتدا میں ہی فرمایا، میں نے عرض کیا کہ 80,000 جانوں کی قربانیاں ہم دے چکے ہیں. 80,000 اور یہ اس میں ہماری سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ ہیں، اللہ، عام شہری بھی ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ پر اسنیچنگ، لوٹ لینا، لوٹتے ہوئے گولی مار دینا. اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ہر طرف خوف کی ایک فضا رہتی ہے. کراچی شہر میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے، اور پورے ملک میں ہی کہیں نہ کہیں، مگر کراچی میں تو بہت زیادہ ہے. تو اب اس پہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے اچھا ملا لیا اس مسئلے کو بھی اس کے ساتھ، اور یہ ہے بھی جی ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں. دیکھیں، میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی بندگی کو سرلوحِ زندگی قرار دے دیں. اگر خدا کی بندگی کو سرلوحِ زندگی قرار دیں گے تو یہ چیزیں تو بہت بڑے جرائم ہیں. انسان یعنی خدا کی رضا سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تو بہت بڑے جرائم ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ جیسے گھر میں باپ کا رول ہوتا ہے، ریاست کا رول وہی ہے. جس طرح باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی تربیت کرے. اور اگر کوئی تربیت میں باغی بن جاتا ہے تو کبھی کبھی باپ بھی کسی بچے کو اس باغیانہ مزاج سے نکالنے کے لیے اسے سزا دے دیتا ہے. ریاست کو بھی چاہیے کہ اس کو سزا دے دے، اور اس سزا میں بھی اعتدال سے آگے نہ بڑھے، کہ اعتدال کے ساتھ، چونکہ اعتدال کے ساتھ اگر کام ہوگا تو یقین کر لے اثر رکھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے. یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی بہت خوبصورت آیت تھی، میں تو ہمیشہ اس پر عاشق ہوں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. یعنی کسی قوم سے مقصود یہاں کوئی قوم ہی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے. کسی جماعت یا کسی فرد یا کسی قوم کے حوالے سے تمہارے دل میں اچھے جذبات نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، تو یہ دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے. اعدلوا هو اقرب للتقوی. تم مجرم نہ بنو، اسی کو تم عبد خدا ہو، خدا کے بندے ہو. وہ خدا کی بندگی کبھی بھی آپ کو مجرم بننے نہیں دیتی ہے. اعدلوا، عدل کو اختیار کرو تو عبد خدا ہو. جب عبد خدا ہو تو عدالت سے باہر نہ نکلو. وہ اقرب للتقوی، اور یہی عدالت ہی اقرب ہے تقوی کے لیے، جو کہ ایک مومن کی کا خاصہ اور اس کی شان ہونی چاہیے تقوی. اور پیغمبر اکرم اور قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم موجود ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام، مسجد، محراب، منبر، یہ جگہیں وہ ہیں کہ جہاں سے تربیت لوگوں کی ہو جائے اور لوگوں کو بندگی کی طرف لے جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے ادارے ہیں، ادارے لوگوں کی تربیت کریں. اور اگر اس طرح سے ہم ایک ملک، درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ درسگاہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، ان میں تربیت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی تربیت ہو کہ انسان کے اندر مجرمانہ طبع ختم ہو جائے. جب انسان کے اندر مجرمانہ طبع ختم ہو تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی. سنیچنگ تو بہت بڑا جرم ہے. یعنی آپ کسی آدمی کو ڈرانا حرام ہے، صرف ڈرانا، تاثیر اسد میں اس کے اوپر فائر کرنا، اس سے مال چھیننا، اس کی بے آبرو کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ خدا معاف نہیں کرے گا. بہت خطرناک جرم ہے یہ. تو یعنی یہ تو بہت
یعنی کوئی اعلیٰ درجے کا باغی انسان ایسا کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جس میں تھوڑی سی بھی بندگی ہو. میں یہ جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب جو کہ ہم سب کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ عمل ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے 2 عالم پورے دے دیے جائیں اس شرط پر کہ میں کسی ٹڈے کے منہ میں چبائے ہوئے پتا اس سے چھین لوں تو میں چھیننے کو آمادہ نہیں ہوں. واہ. یعنی 2 عالم ملنے پر یہ دنیا وہ دنیا سب دیکھیں وہ دنیا بھی مل رہا ہے، فرض ہے یہ، وہ دنیا بھی مل رہا ہے، پھر بھی اس ٹڈے کے منہ سے پتا چھیننے کے لیے تیار. کیوں؟ وہ انسان کامل ہے. ایک انسان کامل اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا ہے، یعنی دوسروں کا مال چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چرسد میں روڈ پہ جا کے آپ مثلا گن لے کے کسی سے سنیچنگ کریں. جو امیر المومنین کو اور حضرت رسول اللہ کو اور اس طرح کی شخصیات کو اپنے لیے اسوہ سمجھتے ہیں، جو انسان کامل ہیں، ان کو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کا جرم کرے؟ اس طرح کا جرم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ ہے. بالکل. صراط مستقیم تو بہت آؤٹ ہو چکا ہے. تو اب اس کو صراط مستقیم پہ لے آنا علماء کا بھی کام ہے، مدارس کا بھی کام ہے، یونیورسٹیز کا بھی کام ہے، ریاست کا بھی کام ہے. دولت کی منصفانہ تقسیم کسی بھی معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. ہمارے یہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت امیر، ایک طبقہ بہت غریب. ایک طبقے کے اسکول کالج یونیورسٹیز بالکل مختلف، ایک طبقے کے اسکول کالج یونیورسٹیز مدارس بالکل مختلف. جس ذہنی سطح کی بات قبلہ فرما رہے ہیں وہ ذہنی سطح تو یکساں ہو ہی نہیں سکتی ملک کے اندر. اب یہ کتنا ضروری، کتنا لازم ہے کہ آئین تو کہتا ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق ہے، ہر انسان کو صحت کا حق ہے، ہر شخص کو روزگار کا حق ہے، لیکن طبقاتی تقسیم اپنی انتہا کو ہو. تو اس ایسی صورتحال میں آپ شیخین کی آپ خلفائے راشدین کی زندگی سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کر کے فرمائیں کہ وہاں پر کیا نظام تھا اور ہمارا نظام اس سے کتنا مطابقت رکھتا ہے. کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو قانون ہوگا، جو نظام ہوگا، وہ قرآن اور سنت کے ماتحت ہوگا. دیکھیے اس میں صرف میں ایک بات کروں گا، صورتحال واضح ہو جائے گی. جی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں. وہ تاجر ہیں اور تاجر شخصیت جنہوں نے 3 دفعہ اپنا مال قربان کر رکھا ہے، مگر جب وہ عہدے پر آتے ہیں ریاست کے، اور ریاست کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اب ریاست انہیں کہتی ہے کہ آپ نے تجارت نہیں کرنی. وہ تو نکل گئے تھے تجارت کے لیے، انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیے، آپ تجارت نہ کیجیے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. اب پھر جب تجارت نہیں کرنی، ریاست کے کام کے لیے اپنے آپ کو مختص رکھنا ہے، تو وظیفہ زندگی کیسے گزرے گی؟ تو وظیفہ کیا مقرر کیا؟ معیار یہ رکھا کہ جو میرے معاشرے رعایا کے ایک مزدور کی مزدوری ہے وہ میرا وظیفہ ہونا چاہیے. کیا یہ معیار ہمارے ریاست میں ہے؟ نہیں ہے.